جماعت اسلامی کا ملک کی سیاست میں نیا کردار کہ ایک عرصے کے بعد جماعت اسلامی جو کہ پاکستان کی ایک بڑی منظم جماعت ہے، حالانکہ انتخابات میں ہمیشہ وہ شکست کھاتی رہی. کبھی انتخابات میں چاہے وہ سن 70 کے انتخابات ہوں، 77 کے ہوں، اور اس کے بعد جو انتخابات ہوئے 88 کے ہوئے، 93 کے ہوئے، 90 کے ہوئے، 97 کے ہوئے، 2002 کے ہوئے، 2008 کے ہوئے، 2013 کے ہوئے، 18 کے ہوئے، اس میں جماعت اسلامی کو کبھی بھی خاطر خواہ کامیابی جو ہے وہ حاصل نہیں ہوئی. مگر اب جماعت اسلامی کا ایک کردار جو ہے وہ بننے جا رہا ہے ملک کی سیاست میں. وہ کردار کیا ہے کہ جو پاکستان کا جو سیاسی بحران ہے، جو کہ انتہائی پیچیدہ ہو چکا ہے، کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا حکومت کو کہ 90 دن کے اندر جو ہے الیکشن کمیشن کو کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرائے جائیں. 14 مئی تک پنجاب میں انتخابات جو ہے 14 مئی کو انتخابات کرائے جائیں. حکومت نے انکار کر دیا اور سارے حربے استعمال کیے کہ پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات نہ ہوں. اب ظاہر ہے کہ اس میں سپریم کورٹ بمقابلہ حکومت اور جو پارلیمنٹ ہے، جو نام نہاد پارلیمنٹ، جس میں کہ اپوزیشن نہیں ہے، جس کی جو نمبرز ہیں وہ بہت کم ہیں، جو لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں میرے خیال میں 30% بھی نہیں ہوں گے تعداد جو نیشنل اسمبلی میں جو ممبرز پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو جماعت اسلامی نے موقع اچھا دیکھا کہ ایک ملک کی سیاست میں ایک خلا ہے، ایک ویکیوم ہے، اور اگر جماعت اسلامی جو ہے وہ کوشش کرے کہ اس بحران کو کسی طریقے سے حل کر دے تو اس کا ایک کردار جو ہے وہ ملک کی سیاست میں بن سکتا ہے، جس کا فائدہ اسے آئندہ انتخابات میں ہوگا. تو یہ سوچ جماعت اسلامی کی ہے کہ جو بحرانی کیفیت ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے. تو اسی لیے جماعت اسلامی نے تجویز دی کہ آل پارٹیز کانفرنس کرائی جائے، کہ دونوں فریقین یعنی پاکستان تحریک انصاف، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی، یہ جو ہے ان کو قریب لایا جائے کہ ان کے درمیان جو ہے لچک، موقف میں لچک جو ہے وہ پیدا کی جائے. تو اس سلسلے میں جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں تاج الحق صاحب، انہوں نے بڑی ملاقاتیں کی. انہوں نے تحریک انصاف کے رہنما عمران خان سے ملاقات کی، انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، اور بھی ملاقاتیں کی. اور یہ پروگرام ہے کہ عید کے بعد جو ہے وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس. مگر مجھے لگتا ہے کہ جماعت اسلامی چاہے جتنی بھی کوششیں کر لے اپنے آپ کو دوبارہ ملکی سیاست میں فعال کرنے کے لیے، اس کو شاید کامیابی حاصل نہ ہو، کیونکہ جو موقف ہے فریقین کا وہ اتنا سخت ہے اور اس میں انا پرستی اتنی ہے کہ ایک مصالحت، ایک ایسی صورتحال جس میں کہ ملک کا مفاد دیکھا جائے بجائے اس کے کہ اپنا مفاد دیکھا جائے، اقتدار کا مفاد دیکھا جائے، تو وہ چیز نظر نہیں آتی. تاریخی پس منظر میں ہم دیکھیں کہ جماعت اسلامی جو ہے اس پہ ایوب خان کے زمانے میں پابندی بھی لگی، پھر وہ اٹھا لی گئی، اور پھر یہ ایک ایسی جماعت ہے جس کی ایک اسٹوڈنٹ طلبہ تنظیم بھی ہے، جس کو اسلامی جمعیت طلبہ کہتے ہیں، اور بہت ہی منظم قسم کی جماعت ہے. مگر عجیب سی صورتحال ہے کہ کبھی بھی اس نے انتخابات میں جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کی. خاص طور پہ سن 70 کے انتخابات میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جماعت اسلامی جو ہے اس کو سیٹیں ملیں گی، کافی سیٹیں ملیں گی، تاثر یہ تھا. مگر اس کو صرف 4 سیٹیں ملی، صرف 4 سیٹیں ملی قومی اسمبلی کے 7 دسمبر کو سن 70 کو جو انتخابات ہوئے تھے. جو کامیابی جماعت اسلامی کو حاصل ہوئی وہ اپنے طور پہ نہیں ہوئی، وہ ہوئی تھی 2002 کے انتخابات. تو ایک دفعہ جو جماعت اسلامی کو موقع ملا اقتدار میں آنے کا، وہ ملا تھا 2002 میں، اور وہی 2002 میں جو انتخابات ہوئے تھے اکتوبر میں، اس میں متحدہ مجلس عمل جو ایک الائنس تھا مذہبی جماعتوں کا، اس کے ذریعے جماعت اسلامی نے جو حکومت تھی اس وقت نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس، جو خیبر پختونخوا ہے بلوچستان میں، وہاں پہ حکومتیں بنائیں، صوبائی حکومتیں بنائیں.
اچھا، مگر یہ ہے کہ اس کے علاوہ جماعت اسلامی جو ہے اس کو اقتدار جو ہے وہ حاصل ہوا مگر چور دروازے سے۔ سب سے بڑا الزام جماعت اسلامی پہ یہ ہے کہ اس نے آمریت کا ساتھ دیا، یعنی جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کا ساتھ دیا۔ ضیاء الحق کا جو اقتدار تھا 11 سال تک اس کا ساتھ دیا، اور اس نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو مارشل لاء تھا ضیاء الحق کا، کیونکہ ضیاء الحق کی بھی سوچ جو تھی جو اپنے مفاد میں تھی اسلامائزیشن کی، تو جماعت اسلامی نے کوشش کی کہ ضیاء الحق کے ذریعے اپنا مفاد حاصل کیا جائے، مارشل لاء کے ذریعے اپنا مفاد حاصل کیا جائے۔ مگر جو نقصان ہوا جماعت اسلامی کو کہ اس نے آمریت کی، مارشل لاء کی حمایت کی۔ جو اس وقت کے امیر تھے جماعت اسلامی کے، میاں طفیل محمد، وہ تو کبھی تیار ہی نہیں تھے کہ ایم آر ڈی کی موومنٹ یا کسی اور تحریک جو کہ ضیاء الحق کے خلاف تھی، اقتدار کے خلاف تھی، مارشل لاء کے خلاف تھی، اس کا حصہ بنے۔ تو یہ جو کلنک کا ٹیکہ جو جماعت اسلامی پہ لگا ضیاء الحق کے زمانے میں، اس کو وہ ابھی تک نہیں دھو سکے۔ انہوں نے کوشش کی، مگر وہ جو ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک بوجھ ان پہ مارشل لاء کی حمایت کر کے، اس کو وہ ابھی تک جو ہے وہ بوجھ کو نہیں ختم کر سکے۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ جماعت اسلامی نے مفاد پرستی، موقع پرستی کا راستہ اختیار کیا چور دروازے سے، اور ابھی بھی یہ کوشش کر رہے ہیں۔ جو مخالفین ہیں وہی کہتے ہیں کہ کراچی میں جو میئر کا جو سارا سلسلہ ہے، تو جماعت اسلامی جو ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ سودے بازی کر کے، پیپلز پارٹی سے سودے بازی کر کے اپنا میئر لے آئے۔ تو یہ چیز تو ان کے مخالفین جو کہ جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء اسلام، وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ جماعت اسلامی جو ہے اس کی سیاست مفاد پرستی کی سیاست ہے، منافقت کی سیاست ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ کراچی کے میئر کا جو سارا سلسلہ ہے کہ جو سیٹیں ہیں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے وہ تو پیپلز پارٹی کی زیادہ ہیں، جماعت اسلامی دوسرے نمبر پہ ہے، تحریک انصاف تیسرے نمبر پہ ہے، مگر جماعت اسلامی کہتی ہے کہ میئر اس کا ہو۔ تو اس کے لیے وہ کبھی خوشامد کرتی ہے تحریک انصاف کی، کبھی ساز باز کرتی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ تو یہ روش جماعت اسلامی کو ختم کرنی پڑے گی، مفاد پرستی کی، موقع پرستی کی، منافقت کی سیاست اس کو ختم کرنی پڑے گی، اگر اسے ملکی سیاست میں ایک اچھا، ایک ایماندارانہ قسم کا کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس اس کے ذریعے یا جو بحران ہیں اس کے ذریعے اپنا ایک کردار بنانا ملکی سیاست میں، وہ ٹھیک ہے، وہ اچھی بات ہے، مگر اگر انہوں نے کوشش کی کہ دوبارہ جو ہے وہی جو روش ان کی کہ کسی طریقے سے مفاد پرستی، موقع پرستی اور منافقت کے ذریعے اپنا مفاد جو ہے وہ حاصل کیا جائے، تو یہ جماعت اسلامی کے حق میں نہیں جائے گا۔ بہت شکریہ۔